السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ہوتی ہیں وہ زبانیں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، بہت خاص ہوتی ہیں وہ جوانیاں جو قرآن سیکھنے میں گزرتی ہیں، بہت خاص ہوتی ہیں وہ آنکھیں جو قرآن سنتے ہوئے آنسو بہاتی ہیں، بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کے احکامات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن والوں کے مددگار بنتے ہیں۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں دنیا کی رنگینیوں مگن ہو کر اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میرے اللہ مجھے تھام لے۔ بڑے ہو یا چھوٹے، ہر کسی کو عزت دینا چاہیے، کیونکہ عزت کا رشتہ ہر رشتے سے بڑھ کر ہے۔ جہاں عزت نہیں وہاں انسان کی کوئی اہمیت نہیں۔ بے شک گھر میں اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو وہ اس گھر والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن کریم نہ پڑھا جائے وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اسے چھوڑ جاتے ہیں اور شیطان آ کر اس میں بس جاتے ہیں اور اس میں خیر کی قلت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے حصے میں آزمائش پہلے آ جایا کرتی ہے، لیکن پھر درجات بھی اسی حساب سے بڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیجئے۔ ایک دن ان کو کنویں کے اندھیرے میں پھینک دیا گیا، اور پھر آزمائش ایک کے بعد دوسری، اور اللہ نہ جانے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے انہیں۔ دین و دنیا کی بھلائیاں نچھاور کر دی جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیجئے۔ ابتدائی سے آتش و نمرود سے ہوتی ہے، باقی ساری آزمائشیں تو بعد میں آئیں۔ ہم اور آپ ایسے ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف سے تڑپ جاتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، شدید مشکل کے بعد بے حد آسانی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک مشکل کے ساتھ دوگنی آسانیاں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے 360 جوڑ ہیں۔ جس شخص نے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہا اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹے یا ہڈی کو دور کر دیا، یا نیکی کا حکم دیا یا برائی سے منع کیا، اور یہ کام 360 عدد کے برابر کیا، تو وہ اس روز اس طرح چلتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے الگ بنایا ہے۔ ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہو سکتا اور نہ آپ کسی اور کی طرح۔ ہر انسان کی خوبیاں اور خامیاں بھی الگ ہیں، سب کا نصیب بھی جدا ہے۔ تو پھر اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں، آپ جو ہیں اس پر فخر کریں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کرنے والوں کو وہ بہترین سے نوازتا ہے۔ نیکیاں صرف ان گناہوں کو نہیں مٹاتی جو ہم ماضی میں کر چکے ہوتے ہیں، بلکہ نیکی کرنا گناہ کی سوچ اور ارادے کو بھی توڑ دیتا ہے۔ مستقبل میں ہم سے انجام پانے والے گناہوں کی خواہش بھی نیکی کرنے سے کم ہو جاتی ہے۔ بس جو نیکیوں میں کثرت کرے وہ گناہوں میں قلیل ہو جاتا ہے۔ جس کے ارادے نیک ہوں اس کے برے ارادے خود بخود زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں دلوں میں رہ جاتی ہیں۔ چیزیں کہاں خوبصورت ہوتی ہیں، یادیں خوبصورت ہوتی ہیں، لمحے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ہاں کچھ لوگ بھی۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، فراخ دل ہوتی ہے، عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ جب کوئی نیک کام کی نصیحت کریں تو اسے قبول کر لیا کریں، کیونکہ نصیحت کرنے والا دنیا کے سب سے بہترین کلمات کہتا ہے، جنہیں کہنے کے بعد وہ خود بھی بہترین بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ
اس نصیحت کو ٹھکرا کر یہ کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو، تو آپ اللہ کے ناپسندیدہ بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں، نہ ہی اس کو مکمل بھیجا گیا ہے۔ ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں۔ بڑپن یہی ہے کہ انسان کی ہزار خامیاں جانتے ہوئے بھی اس کو ایسے کھلے دل سے تسلیم کیا جائے کہ وہ قبولیت لگے، نہ کہ احسان۔ یہی محبت اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ ہر تنگی انسان کی طرف بڑھتی ہے۔ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کل تک جو مشکلات اس کو گھیرے ہوئے تھی آج وہ کم ہو چکی ہیں۔ جن غموں نے ماضی میں دل کو تکلیف پہنچائی تھی آج وہ کئی خوشیوں سے بدل چکے ہیں۔ بس جب ہر لمحہ گزرنے والا ہے تو حال کی پریشانیاں اور آزمائشیں اللہ کی رحمت سے گزر جائیں گی۔ بس صبر کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے۔ کیا یہ بات آپ کے خوش ہونے کے لیے کافی نہیں؟ اپنے دل کی زمین میں بوئے جانے والوں کو بہت احتیاط سے چنیں، کیونکہ بیجوں کا انتخاب کرنا درختوں کو جڑ سے نکالنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو ہمسفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے فاصلہ کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہو تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی صحبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر دل سیاہ و سخت کر دیتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں، یہ دوست جنت بھی لے جائیں گے اور جہنم بھی۔ اللہ سے ہمارا تعلق محبت اور پاکیزگی کا ہے۔ وہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ اللہ ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ اللہ سے ہماری باتیں دل کی باتیں ہیں۔ وہ باتیں جو ہم خود سے بھی نہیں کر سکتے وہ اللہ سے کہہ دیتے ہیں۔ اللہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے، مجھ سے پیار سے شکوہ کرے، مجھے دل کا حال بتائے۔ وہ تو اللہ ہے، وہ ہمیں جج تھوڑی کریں گے۔ اللہ تو خود ہمیں 5 وقت بلاتا ہے، اور ہم اکثر دنیا داری میں انہیں بھول جاتے ہیں، اور جب بھی ہم ان کی طرف لوٹ کر آتے ہیں تو اللہ ہمیں مسکرا کر دیکھتا ہے، ہمیں ہماری غلطیوں پر 1000 بار معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرما لیں جو سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں، جن کو آپ نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں، جو نیکی کا حکم سنتے ہی عمل کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔